الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور خصوصاً آپ حضرات پر اللہ تعالیٰ کے زیادہ فضل کے وقت سے پہلے تشریف لائے، اس لیے کہ جو جتنا پہلے آتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کیے اور سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کو ان کے ساتھ نسبت ہے، ان کا یوم وفات ہے 22 جمادی الثانی کو، جو کہ گزر چکا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر جدا مقام عطا فرمایا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے پھول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کی تمام پھولوں سے شان الگ ہے، اور دھاتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سونے کی جو شان ہے وہ الگ ہے۔ موتی تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یاقوت اور زمرد کی شان ہی الگ ہے۔ ایسے ہی شہر تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن مکے اور مدینے کی شان ہی الگ ہے۔ ایسے ہی اوقات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن تہجد کے وقت کی شان ہی الگ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں تو اور بھی نازل فرمائیں، لیکن قرآن مجید کی شان ان تمام کتابوں سے جدا ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت زیادہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کی شان الگ ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو بہت تشریف لائے، لیکن سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے۔ تو ویسے ہی اس امت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو بہت زیادہ تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی الگ ہے۔ سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ شان اور الگ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور ان کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، دنیا سے بے تعلقی دیکھیے کہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ دنیا سے لذتیں ہم نے نہیں حاصل کرنی، ہم نے آخرت کی لذتیں لینی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اے میرے سر کے تاج، ہمارا میٹھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، ہم کچھ گھر میں میٹھا نہ بنا لیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گھر کے اندر میٹھا بنا سکیں۔ تو بیوی نے یہ سوچا کہ جو خرچہ ہمیں ملتا ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ خرچہ بچا کر رکھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بچا کر ہم پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ ہم میٹھا بنا لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر تشریف لائے، اور گھر میں کچھ میٹھا بنا ہوا تھا۔ تو حیران ہو کر بیوی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا وظیفہ بہت کم ہے، لہٰذا ہم نے پیسے تھوڑے تھوڑے آپ جو خرچے کے لیے دیتے رہے اس میں سے بچا بچا کر رکھتے رہے، آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے گھر میں میٹھا بنا لیا۔ تو جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے کہ اچھا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے ہمارے وظیفے میں سے کم ہو جائیں تو ہمارا گزارا چلتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے پیسے اپنے وظیفے میں سے کم کر دیے۔ دیکھیے کہ دنیا سے بے رغبتی کتنی ہے، دنیا کا مزہ اور دنیا کی لذت کو کچھ نہیں سمجھتے اور آخرت کی طرف ہی توجہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اذا جاء صحابہ کرام کو سنائی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت سنائی تو صحابہ کرام اور بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت سن کر رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو بکر، اس سورت میں کوئی بظاہر رونے والی بات نہیں ہے، تجھے کس بات پر رونا آیا؟ تو فرمانے لگے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیا میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ اب لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا، اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ صورت ہمیں اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ جلد پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے یہ سورت سنی تو فوراً میرے دماغ نے کام کیا کہ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بالکل درست سمجھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد حضور کے اگلا سال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول، فرمایا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے سال سنی تھی۔ جب یہ فرمایا کہ میں نے پچھلے سال حضور سے یہ بات سنی تھی، فوراً حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کا چہرہ انور یاد آ گیا، حضور کا منور اور نورانی ماحول یاد آ گیا، اور جس طرح حضور کے سامنے بیٹھ کر وہ بات سنی تھی، وہ حدیث شریف سنی تھی، وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ خطبہ بھی نہیں دے سکے۔ اور دوسری مرتبہ خطبہ دینے کی کوشش کی، پھر جب کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول، کہ میں نے پچھلے سال حضور سے یہ بات سنی، پھر رونا شروع کر دیا، اور تیسری مرتبہ خطبہ شروع کیا، پھر رونا شروع کیا، خطبے کو چھوڑ دیا۔ اس قابل ہی نہ ہوئے، اتنی صلاحیت ہی نہ ہوئی، اتنی ہمت ہی نہ ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ وہ اس سے آگے خطبہ دے سکتے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے تھے۔ اور جب شروع اسلام کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمان بھی کوئی زیادہ تعداد میں نہیں تھے۔ پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئیں، جو کہ عورت ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، ان کا ابھی بچپن تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور جو ظلم حضور پر ڈھائے جاتے وہی ظلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ڈھائے جاتے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر تشدد کر رہے تھے، کافر مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ باہر کسی نے
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर कहा कि अपने साथी की तो जाकर ख़बर लो, तेरे साथी को काफिर मार रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागे भागे आए और अपने आप को काफिरों के उस हुजूम के अंदर घुसेड़ दिया। किसी को मुक्का मारा, किसी को लात मारी, किसी को धक्का दिया, पीछे हटाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी तक पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने लगे। जब काफिरों ने देखा कि ये अपनी परवाह किए बग़ैर अपने पैगंबर का दिफा कर रहा है, काफिरों से ये बात रही ना गई, काफिरों से ये बात बर्दाश्त ना हुई। जिस तरह आज भी ख़त्म नबूवत का काम करने वाला, हुजूर का दिफा करने वाला, हुजूर के दीन का दिफा करने वाला आज भी काफिरों को बर्दाश्त नहीं है, उस वक़्त भी काफिरों को ये बर्दाश्त ना हुआ कि सिद्दीक़ अकबर क्यों हुजूर का दिफा कर रहा है। काफिरों ने हुजूर को छोड़ दिया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया और उनको मारना शुरू किया। इतना मारा कि सर भी फट गया और इतना मारा कि सर के बाल जहाँ पर हाथ लगाया जाता वहाँ से बाल उतर जाते। और जब उनको ये वहम हुआ काफिरों को कि अभी और मारेंगे तो ये मर जाएंगे, फिर काफिरों ने छोड़ा और आप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश पड़े हैं। उठाकर घर लाया गया। काफ़ी देर के बाद होश आया तो वालिदा मोहतरमा ने पानी पेश किया। वालिदा ने पानी पीने के लिए पेश किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ खाने के लिए पेश किया कि मेरे बेटे ने आज हुजूर की खातिर बहुत मार खाई है, आज इसकी तबीयत नासाज हो चुकी होगी, आज इसमें बहुत कमज़ोरी होगी, बहुत लागरपन होगा। जब कुछ खाने पीने के लिए पेश किया, कुर्बान जाएं सिद्दीक़ अकबर की सच्ची वफ़ा पर कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठा ली, फरमाया कि मैं पहले अपने प्यारे पैगंबर का दीदार करूँगा, पहले मुझे ये बताओ कि हुजूर किस हाल में हैं। जब तक मैं अपने प्यारे पैगंबर का दीदार न कर लूँगा उस वक़्त तक मैं मर जाऊँगा, कुछ नहीं खाऊँ पीऊँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलाया गया कि हुजूर कहाँ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सिद्दीक़ अकबर मेरी खातिर मारें खाकर बेहोश हो गया था, अब होश आई है तो बग़ैर कुछ खाए पिए सीधा मेरे पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरतकल्लुफ़ इस्तक़बाल फरमाया, जिसको कहा गया कि दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वो आ रहा है कोई शब गम गुजार के। दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वो आ रहा है कोई शब गम गुजार के। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कदर सच्ची वफ़ा की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो पूरी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली और सहाबा इकराम से कहा क्या मेरे सहाबा तैयार हो जाओ जंगे यमामा के लिए। यमामा के अंदर एक मुसैलमा कज़्ज़ाब है जिसने नबूवत का दावा किया है, उसने मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद है, उसके ख़िलाफ़ जंग की जाएगी, उसके ख़िलाफ़ जिहाद किया जाएगा। सहाबा कराम ने, कुछ साथियों ने मशवरे दिए कि अभी आपने नई नई खिलाफत संभाली है, अभी थोड़ा सा माहौल साजगार होने दें, फिर इनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन, दीन में कमी की जा रही है, हुजूर की ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है और मैं ज़िंदा रहूं। फरमाया कि ये कभी नहीं हो सकता, फरमाया कि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग यमामा के लिए सहाबा कराम का लश्कर रवाना फरमाया और कितने सहाबा शहीद हो गए उस जंग के अंदर। 1200 सहाबा कराम शहीद हुए।
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 427 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں 27 غزوات ہیں اور جس میں 400 سریات ہیں۔ اور سریات وہ ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے، صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ اور غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوے کی تعریف کے اندر یہ لفظ بھی ساتھ بولا جائے گا کہ جس میں آپ خود شریک ہوئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس لیے کہ غزوہ ہند کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی، تو اس کو بھی غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اس لیے اس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 427 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان ساری جنگوں کے اندر کل جو اموات ہوئی ہیں، مسلمانوں کے شہداء ملا کر اور کافروں کے مقتولین ملا کر، سارے ملا کر جو افراد دنیا سے گئے ہیں، جو کل جنگوں کے اندر مارے گئے ہیں، ان کی تعداد صرف 739 ہے، صرف 739۔ لیکن جنگ یمامہ کے اندر صرف صحابہ کرام 1200 کی تعداد میں شہید ہوئے اور کافر ہزاروں کی تعداد کے اندر مارے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پتہ دے دیا، صحابہ کرام کو یہ بتلا دیا، اپنی امت کو بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ اور پھر آخری بات جو آج کے موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے کہ آخری بات یہ کہ آج آپ حضرات جانتے ہیں کہ 19 دسمبر ہے، 19 دسمبر ہی ہے نا جی، آج دسمبر کی 19 تاریخ ہے، اور 25 جو دسمبر ہے جو ابھی آ رہی ہے جمعرات والے دن، تو 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید ہے جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں کہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ایک عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے۔ اور دوسرا عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ اگر قرآن پاک کی تصریحات سے دیکھا جائے، قرآن پاک کی آیات سے دیکھا جائے، تو قرآن پاک کی آیتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ دسمبر کے مہینے میں تو سردیاں ہوتی ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ اس وقت کھجور کے درختوں کے اوپر کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، آپ کے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا بتلاتا ہے، اور کھجوریں جو پکی ہوتی ہیں وہ جولائی کے آس پاس پکتی ہیں، گرمیوں کے موسم کے اندر پکی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا اور وہ سردیاں نہیں تھیں، گرمیاں تھیں، اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، یہ آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا، آپ یہ کھجوریں کھائیے تاکہ آپ کے اندر طاقت قوت آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات اتنی خطرناک نہیں ہے، یہ اگر ہم اس بات میں اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جو دوسری بات ہے وہ بہت زیادہ خطرناک، اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 25 دسمبر کو بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، عورتوں کے نام ذکر نہیں فرمائے، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا، اس لیے کہ لوگوں کو، بندوں کو جگہ جگہ پر بتلانا تھا، باخبر کرنا تھا کہ عیسیٰ بن اللہ نہیں ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں، کہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالی، ہم نے کچھ نہ کچھ نماز سیکھنا شروع کی، کچھ نہ کچھ الفاظ، کچھ نہ کچھ دعائیں سیکھنا شروع کیں، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ سب سے جو پہلی صورت ہم یاد کرتے ہیں، ہمارے بچے یاد کرتے ہیں، وہ صورت اخلاص ہوتی ہے۔ اور صورت اخلاص کے اندر کیا عقیدہ یاد کروایا جاتا ہے ہمیں مسلمانوں کو کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ تو بنیادی عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، جو صورت اخلاص بچپن کے اندر یاد کروائی جاتی ہے۔ بچپن کے اندر مسلمانوں کے بچوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ پختہ کروا دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب ہم، اللہ تعالیٰ بچائے، عیسائیوں کی اس خوشی کے اندر شامل ہوتے ہیں، عیسائیوں کی کرسمس ڈے کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں، تو گویا کہ ہم بھی نعوذ باللہ اس خوشی کے اندر شامل ہو گئے۔ اور ان کا یہ عقیدہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار سے دور رہیں۔ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی دکانداری کی سیل کرنے کے لیے، کہ ہماری دکان کی بکری زیادہ ہو، ہماری سیل زیادہ ہو اور ہمارے کیک بک جائیں، ہمارے مسلمان بھی اپنی دکانوں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں کرسمس ڈے مبارک، کہ اے عیسائیوں، ہم تمہاری اس خوشی میں شامل ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو کہ تمہارا پیغمبر، جن کو تم اپنا پیغمبر مانتے ہو، گویا کہ ہم بھی تمہاری اس خوشی کے اندر شامل ہیں۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار کے اندر شامل ہوں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ بہت خطرناک ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اخلاقاً ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ عیسائیوں کے جان مال کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہم ان کی جان کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ان کے مال کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، ہمیں یہ دین سکھاتا ہے۔ لیکن ان کے اس مذہبی تہوار کے اندر، جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتلائیں، اس تہوار میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنا ایمان بھی تو بچانا ہے، ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی۔ یا اللہ، تجھے تیرے بندے نے کیا گالی دے دی؟ فرمایا کہ مجھے میرے بندے نے یہ گالی دی کہ میرے بندے نے مجھے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے لیے گالی ہے، فرمایا کہ یہ میرے لیے گالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو گالی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ صاحب اولاد ہو گیا، فرمایا کہ یہ تو گالی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور قرآن پاک کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کفریہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا کہ تم بہت خطرناک تم نے بات کی ہے، تم بہت بری چیز لے کر آئے ہو۔ یہ کتنی بری چیز ہے؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، فرمایا کہ یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کفریہ بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، اور اس بات کی وجہ سے زمین پھٹ جائے،
اور فرمایا کہ اس بات کی وجہ سے آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ بات اتنی خطرناک بات ہے، یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی جان مال کی تحفظ کریں، عزت آبرو کی تحفظ کریں، لیکن ان کے اس مذہبی تہوار میں ہم شامل نہیں ہوں گے جو ان کا یہ مذہبی تہوار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کی رات کو جتنا جوا کھیلا جاتا ہے، جتنی شراب پی جاتی ہے، جتنا زنا ہوتا ہے، جتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، پورے سال کے اندر اتنی خرافات نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو عیسائی جو اس عنوان پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کے اندر شامل ہوں۔ لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسائیوں کے اس مذہبی تہوار سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی عزت، ان کا جو اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہم کریں گے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ملکی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ان کے اس مذہبی تہوار میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہیں صاف کہہ دیں گے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک کہ تمہارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہمارا دین ہمیں مبارک، ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔